فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران بچوں کی تعلیم کو لے کر والدین فکر مند ہیں۔ ایسے میں اب کرناٹک حکومت نے بچوں کے لیے آن لائن کلاسز کی مشروط اجازت دی ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اس کے لیے کسی بھی قسم کی اضافی فیس طلباء سے وصول نہیں کی جائے گی۔ پہلی تا 5ویں جماعت کے لیے ہفتے میں 3 دن اور چھٹی اور جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے لیے ہفتے میں 5 دن آن لائن کلاسز کی اجازت دی گئی ہے۔ ہندوستان میں ایک بار پھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18,000 سے زائد کورونا انفیکشن کے نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ اس درمیان 418 اموات بھی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مجموعی کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 5,66,840 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی مہلوکین کی تعداد 16,893 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونل دوا کے ذریعے 100% کورونا کا علاج کرنے کا دعویٰ کرنے والے بابا رام دیو نے اپنے دعوے سے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اتراکھنڈ کے آیوش محکمے کی جانب سے جاری نوٹس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جانب سے کورونا ختم کرنے کی کوئی دوا نہیں بنائی گئی۔ بتا دیں کہ بابا کے کورونل کے لانچ کے بعد خود وزارت آیوش نے اس کے اشتہار پر روک لگا دی تھی، جبکہ کئی ریاستوں میں عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کا الزام عائد کرتے ہوئے FIR بھی درج ہوئی ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں گھس کر طلباء کے ساتھ بے رحمی سے مار پیٹ کا معاملے پر عالمی تنظیموں کی شدید مذمت کے بعد اب نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے۔ سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پولیس کی کارروائی کے لیے طلباء کو ہی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ طلباء پر حملے کے 7 ماہ بعد جاری کردہ رپورٹ میں NHRC نے کہا ہے کہ طلباء کا CAA مخالف مظاہرہ ایک غیر قانونی اجتماع تھا، جس نے ان کے خلاف پولیس کی کارروائی کو دعوت دینے کا کام کیا ہے۔ کمیشن نے مودی سرکار کی زبان بولتے ہوئے پرتشدد مظاہرے کو بڑی سازش قرار دیتے ہوئے اس کا پردہ فاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خیال ہے کہ جامعہ کے باہر ہوئے مظاہرے کے بعد دہلی پولیس نے لائبریری میں گھس کر آنسو گیس کے گولے داغے تھے اور طلباء کے ساتھ بے تحاشا مار پیٹ کی تھی، جس میں کئی طلباء زخمی ہوئے تھے، جس کی دنیا بھر کی تنظیموں نے شدید مذمت کی ہے۔ پولیس تشدد کے خلاف آواز بلند کرنے والی ایک تنظیم نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان میں سن 2019 میں پولیس حراست کے دوران 1731 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ گویا پولیس کی تحویل میں ہر روز 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ تشویشناک رپورٹ ایسے وقت آئی ہے جب جنوبی ریاست تمل ناڈو میں پولیس کی طرف سے مبینہ تشدد کے نتیجے میں ایک شخص اور اس کے بیٹے کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ UNCAT نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پولیس تحویل کے دوران تشدد سے ہلاک ہونے والے لوگوں میں بیشتر غریب، پسماندہ، دلت، قبائلی اور مسلمان ہیں۔ وہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس اذیت دینے کے لیے کس طرح کے گھناؤنے طریقے استعمال کرتی ہے۔ وہیں تنظیم کے ڈائریکٹر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان نے ٹارچر کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن پر اب تک دستخط نہیں کیے ہیں اور قومی حقوق انسانی کمیشن کی سفارشات کے باوجود آج تک اس سلسلے میں قانون سازی نہیں کی گئی ہے۔ UP میں کانگریس مائنورٹی اقلیتی سیل کے صدر شاہنواز عالم کو UP پولیس نے CAA مخالف مظاہروں کی سازش رچنے کے معاملے میں جبراً گرفتار کیا ہے۔ شاہنواز عالم پرینکا گاندھی کے قریبیوں میں جانے جاتے ہیں۔ کانگریس نے گرفتاری کی ویڈیو شیئر کر دعویٰ کیا ہے کہ کورونا وبا کے درمیان کانگریس کی تنقیدوں کی زد میں آئی سرکار اب کانگریس رہنماؤں کو فرضی مقدمات میں پھنسا رہی ہے۔ شاہنواز کی گرفتاری کو لے کر پرینکا گاندھی یوگی حکومت پر حملہ آور ہوئی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کانگریس رہنما اور کارکنان عوام کے موضوعات پر آواز اٹھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ BJP حکومت UP پولیس کو جبر کا آلہ بنا کر دوسری پارٹیوں کی آواز روک سکتی ہے، لیکن ہماری پارٹی کی آواز نہیں روک سکتی۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے چین سے منسلک 59 اپلیکیشنز پر پابندی لگا دی ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اپلیکیشنز ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جو ہندوستان کی خود مختاری اور ہندوستان کے دفاع، ریاست کی سلامتی اور عوامی نظم و ضبط سے متصادم ہیں۔ جن اپلیکیشنز پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں ٹک ٹاک، وی چیٹ، ڈوسی براؤزر، ویبو، کیم اسکینر اور MI ویڈیو کال وغیرہ شامل ہیں۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں واقع فارما کمپنی کی فیکٹری میں زہریلی گیس کے رساؤ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ گیس کے رساؤ سے اب تک 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جبکہ 4 لوگوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔
واقعے کے بعد انتظامیہ نے آس پاس کے گاؤں کو خالی کرا دیا ہے۔ بتا دیں کہ 2 مہینوں میں یہ دوسرا معاملہ ہے۔ اس سے قبل ہوئے گیس رساؤ میں بچے سمیت 11 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے ان لاک 2 کی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ ان لاک 2 1 جولائی 2020 سے شروع ہو رہا ہے، جس میں حکومت نے پہلے سے جاری پابندیوں اور کنٹینمنٹ زون میں جاری بندشوں کو چھوڑ کر سبھی طرح کی سرگرمیوں کی اجازت دی ہے۔ حالانکہ ان لاک کے دوسرے مرحلے میں بھی ماسک پہننا اور سماجی دوری پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ وہیں رات کے کرفیو کے اوقات میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے، جبکہ سبھی مقامات پر 31 جولائی تک اسکول، کالج، تعلیمی ادارے بند رہیں گے، جبکہ آن لائن اور ڈسٹنس لرننگ کی اجازت ہوگی۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اب اپوزیشن نے مورچہ کھول دیا ہے۔ آج جے ڈی لیڈر نے متنبہ کیا ہے کہ 4 جولائی تک پیٹرول ڈیزل کی قیمت 20 روپے تک کم نہیں ہوئی تو 5 جولائی کو بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا جائے گا۔ وہیں گزشتہ روز کانگریس کارکنان بھی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر اتر کر خوب سرکار کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی ہے۔ بتا دیں کہ 23 دنوں سے پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بڑھوتری کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں آج پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ رک گیا ہے۔ ویکسین بنانے والی معروف کمپنی بھارت بائیو ٹیک نے اعلان کیا ہے کہ وہ ICMR اور NIV کے اشتراک سے کووڈ-19 کی ویکسین بنا کر بھارت میں کووڈ ویکسین کا پہلا امیدوار بن گیا ہے۔ وہیں اگلے ماہ ملک بھر میں انسانی کلینکل ٹرائل اس پر شروع ہونے جا رہے ہیں۔ ممبئی کے مشہور تاج ہوٹل کو بم سے اڑانے کی دھمکی کے فون کال کے بعد انٹیلیجنس الرٹ پر ہے۔ ممبئی پولیس کے مطابق فون کال پاکستان سے رات 1 بجے موصول ہوا تھا۔ اس دھمکی آمیز فون کے بعد ممبئی پولیس حرکت میں آ گئی ہے اور اس نے ہوٹل کے اطراف اور علاقے میں سخت سیکیورٹی تعینات کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بحریہ کو بھی چوکنا رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل 26 نومبر سن 2008 کو بھی تاج ہوٹل پر شدت پسندانہ حملہ ہو چکا ہے۔ کورونا بحران کے باعث بند مساجد کو متحدہ عرب امارات نے 1 جولائی سے بتدریج کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 30% عبادت گزاروں کو مسجد جانے کی اجازت ہوگی، جبکہ نماز جمعہ کی اجتماعات تاحکم ثانی معطل رہیں گے، جبکہ اس دوران احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کے قواعد کی پاسداری لازمی ہوگی۔ خیال رہے کہ UAE میں 16 مارچ کو کورونا کے پیش نظر مساجد کو بند کر دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش میں سیکریٹری برائے دفاع عبداللہ محسن چودھری کی کورونا وائرس کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے۔ وہ کئی دنوں سے بیمار تھے، انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل صبح اسی اسپتال میں آزادی جنگ امور محکمے کے وزیر AKM مزمل حق کی اہلیہ کا بھی کورونا کے سبب انتقال ہو چکا ہے۔